حدیث نمبر 45، بھلائی کرنا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بھلائی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ صدقے کا اتنا وسیع مفہوم، کل معروف صدقہ، اس میں نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ہر طرح کی خیر و بھلائی کے کام، کسی کے لیے آسانی کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی تکلیف دور کرنا، یعنی جو بھی اچھا کام ہے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اپنے مال سے کسی کی مدد کرنا، اپنی جان سے کسی کی خدمت کرنا، اپنے عہدے، اپنے جاہ، اپنے سٹیٹس کے ساتھ کسی کے لیے آسانی پیدا کر دینا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ تو اچھے اخلاق کا ہر کام نیکی ہے، چاہے وہ امیر کے ساتھ کرو یا فقیر کے، یاد رکھے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ نیکی شاید وہ ہے جو فقیر کے ساتھ کی جائے، اس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں۔ جو کسی امیر کے ساتھ کی جائے، کسی صحت مند کے ساتھ کی جائے، کسی رشتہ دار کے ساتھ کی جائے، کسی گھر والے کے ساتھ کی جائے، اس کو تو ہم نیکی نہیں سمجھتے۔ تو اپنے ہی گھر میں اپنے شوہر کی خدمت، اپنے ہی بچوں کا خیال، یہ سارے بھی نیکی کے کام ہیں جن میں آپ اپنے آپ کو تکاتے ہیں۔ نیت سیدھی کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح نیکی کا کوئی کام حقیر نہ سمجھنا کہ یہ تو میری شان کے مطابق نہیں، یہ تو چھوٹا سا کام ہے، میں تو بڑے کام کروں۔ بہت سے لوگ اسی کشمکش میں کچھ بھی نہیں کر پاتے کیونکہ وہ بڑے بڑے کاموں کا خواب دیکھتے رہتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جو اپرچونٹیز یا فرصتیں ان کو ملتی ہیں ان کو اویل نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو، اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو یا کسی کو جوتے کا تسمہ ہی دو، کیونکہ اس وقت ڈیسپریٹ ہے وہ اس کے لیے۔ پھر اسی طرح حشاش بشاش چہرے سے ملنا، خوش ہو کے ملنا دوسروں کو، یہ بھی نیکی ہے۔ سچائی اختیار کرنا نیکی ہے، سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بلکہ نیکیوں میں دروازہ کھول دیتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے تاکہ اللہ کے یہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کسی کو کھانا یا پینا کوئی دے دینا، کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دینا بھی صدقہ ہے، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ پھر اسی طرح تمہارا اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے۔ کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، اپنے لیے نکالا تھا، دیکھا کوئی بچہ کھڑا ہے، اس کو پانی ڈال دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا، کیسی نیکی کی تھی ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلانے کی کہ آئندہ کے 10 سال ان کے لیے زندگی آسان ہو گئی، شیلٹر بھی مل گیا، بزنس بھی مل گیا، شادی بھی ہو گئی۔ تو ان نیکیوں کے بڑے جلدی اثرات بھی آتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے اندر بخل ہوتا ہے جو ہم کسی کے ساتھ خیر نہیں کرتے، یہی سوچتے رہتے ہیں ہائے وہ کیا کہے گا، یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے اور یہ میری شان کے مطابق تو نہیں۔ نہیں، جو موقع ملے، جہاں ملے، بس کرتے چلے جاؤ۔ پھر اسی طرح کسی بھی طرح کسی کی مدد، مثلا کسی کی سواری میں مدد، کسی کو لفٹ دے دینا، کوئی سوار ہو نہیں پا رہا اس کو سوار کرا دینا، کوئی سیڑھی سے نہیں اتر پا رہا ہاتھ پکڑ لینا، کسی کا سامان اٹھا کے گاڑی میں رکھوا دینا، یہ سب صدقے کی قسمیں ہیں، سب نیکی ہے۔ کسی کو رستہ بتا دینا، بعض اوقات تم کہتے ہیں ہائے میرا وقت ضائع ہوگا، میں اس کے ساتھ سر کپاؤں، ادھر رائٹ مڑو لیفٹ مڑو، نہیں، یہ بھی ایک نیکی، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر اسی طرح قرض دینا اگر ضرورت مند ہے کوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قرض صدقہ ہے۔ قرض کی وصولی میں مہلت دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور اگر یہ کر نہ سکیں تو ایک کام اگر کر لیں تو وہ سارا ہی صدقہ ہو جائے گا، اپنے شر سے دوسروں کو بچانا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ پھر حدیث نمبر 46 ہے صلہ رحمی۔ ان انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کے نشان قدم باقی رہے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو اس حدیث میں صلہ رحمی کے 2 فائدے بتائے گئے ہیں، ایک ہے رزق میں وسعت، دوسرا ہے عمر میں برکت۔ ایک اور حدیث میں 2 مزید فائدے بھی ذکر ہوئے ہیں کہ ایسے شخص سے رشتہ دار محبت کرتے ہیں اور مال میں اضافہ ہوتا ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ اب یہ عمر میں برکت اور رزق میں اضافے کا مطلب کیا ہے، اس کی علماء نے کئی ایک توجیحات کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں حقیقت کے اعتبار سے اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا کسی کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا مثلا، لیکن اس نے کچھ ایسی صلہ رحمی کی، ایسا کسی کی ضرورت پوری کی، ایسا خیال کیا کہ وہ اس شر سے بچ گیا اور وہ ایک لمبے عرصے تک جیا، کوئی بیماری آ گئی اس پر، سروائیو کر گیا، اور اسی طرح اس کا رزق بھی بڑھ گیا۔
پہلے ہاتھ تنگ تھا، جب تنگی میں بھی اس نے دینا شروع کیا، دوسروں کا خیال رکھا، اپنے سے زیادہ محتاجوں کا، تو اللہ نے اس کے رزق میں بھی وسعت پیدا کر دی، اولاد کو قابل بنا دیا، یا اچھی جاب مزید مل گئی، یا اسی طرح کے اور وسائل میں اضافہ ہو گیا. تو حقیقی معنوں میں ٹینجیبل اضافہ. ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ اس کی عمر میں برکت ہوتی کہ چیز تو اتنی ہے لیکن اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے، کہ ایسے شخص کے اوقات ضائع نہیں ہوتے. عمر تو مثلا 40 سال ہے تو 40 ہی ہے. جیسے کئی علماء کرام ہیں، ہماری امت کے علماء گزرے ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی عمر میں بہت بڑے بڑے کارنامے کیے، تو ان کی عمروں میں برکت ہوئی. تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لینا، زیادہ نیکی کر لینا. اب دیکھیے 24 گھنٹے کا دن تو سب کو ملتا ہے، لیکن کچھ لوگ کیا کچھ کر جاتے ہیں ایک ہی دن میں، کتنے کتنے کام کر جاتے ہیں. یعنی بعض لوگ اپنی روٹین شیئر کر رہے تھے نا، میں حیران ہو کے ان کو دیکھتی رہتی ہوں، سبحان اللہ، کیا سٹیمنا ہے، کیا برکت ہے، کتنی ویرائٹی ہے ان کی نیکیوں کے کرنے کے کام میں. یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. یہ برکتیں ہی برکتیں ہیں کہ صرف ایک نیکی کوئی لگ کے نہیں بیٹھ جانا، کئی مختلف طرح کی نیکیاں کرنے کی توفیق مل جانا. پھر اسی طرح ایک معنی یہ ہے کہ ایسے اعمال کی توفیق مل جاتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر دوسروں میں باقی رہتا ہے. جیسے آپ دیکھیں، ہم رجال کی کتابیں جب پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، تاریخ میں نیک لوگوں کے تذکرے پڑھتے ہیں، صحابہ کے، تابعین کے، علماء امت کے، ان سے انسپائر ہوتے ہیں اور ان جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ روتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنی ہم اپنے اندر وہ عادتیں لاتے ہیں جب ہم کسی کے اندر اس کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ پچھلے زمانے کے ہو یا موجودہ. یہ ایک قدرتی سی بات ہے. تو یہ ان لوگوں کی زندگیوں میں برکت ہوئی کہ وہ صرف اس دور میں نہیں جیے، وہ آج بھی جی رہے ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، ان کا ذکر خیر زندہ ہے، ان کے ناموں پہ نام رکھے جاتے ہیں. کتنے لوگوں کا نام عمر ہے، کتنوں نے عثمان نام رکھا، کتنوں نے بلال رکھا، کتنوں نے عائشہ رکھا، فاطمہ رکھا، خدیجہ رکھا، آسیہ رکھا، مریم رکھا. کس کثرت سے ہے نا. تو جب بھی نام لیتے ہیں تو وہ ان کا ذکر خیر ہی ایک طرح سے ہو جاتا ہے نا. تو اللہ نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا. بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کا ذکر خیر باقی رہے، ورنہ عموماً تو لوگ سامنے کچھ تھوڑی بہت اچھی بات کریں تو کوئی ذرا سا چلے جائے تو پیچھے سے پھر اس کی برائیاں شروع کر دیتے. تو ہم سوچیں ہمارے خاندانوں میں ہمارا کیا مقام ہے. خاندانوں چھوڑیں، یعنی اپنی فیملی کے اندر جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کے بچے آپ کو کتنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا اہمیت رکھتے ہیں، یا وہ آتے ہی اپنے کمروں میں بند ہو جاتے ہیں، آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، آپ کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہتے، اپنے ہی دوستوں میں مشغول ہیں. کچھ تو فطری طور پر بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ایک ماں باپ سے اسکیپ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمیں نظر نہ آئے. اور کتنے سعادت مند بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنا بھی کام کرتے ہیں لیکن ماں باپ کو بھی ٹائم ضرور، ان کے بھی پاؤں بیٹھ کے ضرور دباتے ہیں. اگر ہم بیٹی ہیں یا بہو ہیں تو ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کب چلے جانا ہے ہم نے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نام پیدا کرنے کے لیے نیکیاں کریں، مطلب یہ ہے کہ کریں گے تو اثرات باقی رہیں گے. اور ہو سکتا ہے آپ کوئی نیکی کا کام کرے، دوسرا آپ کو دیکھ کے شروع کر دے، تو یہ بھی برکت ہو گئی نا. دو ہو گئے، ایک آپ خود کر رہے ہیں اور ایک آپ کو دیکھ کے کوئی اور کر رہا ہے.